الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ایمان والی اسلام والی پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ رات مبارک فرمائے، اور اس رات کے فضائل اور برکات جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ملے. اور اسی عنوان سے ہمارا آپ کا یہاں ابھی جمع ہونا ہوا ہے کہ اس بہانے سے کچھ دین کی باتیں، قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں، کچھ عمل ایسا آ جائے کہ اللہ کے یہاں بہانہ بن جائے. یہ تو سب بہانے، شب قدر، شب برات، رمضان، جمعہ، یہ سب بہانے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ بھی؟ کہاں میں بھی؟ تو جب حضور علیہ السلام جیسی شخصیت اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہی ہو تو میرا آپ تو عمل پہ ناز کر ہی نہیں سکتے. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ میرا پورا عمل ہے کہ جس سے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا. ہاں اتنا ہے کہ ہم بہانے کے طور پر اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر جیسا میں نے اپنی محنت کی، کوشش کی. جیسے کریم سیٹ ہوتا ہے، کریم سپروائزر ہوتا ہے، کوئی بااخلاق ایسا سپروائزر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جو امپلائی ہوتے ہیں، تو اگر وہ تھوڑی بہت چلت پلت جو امپلائی کرتا ہے اور تھوڑی بہت اپنی یہ دکھاتا ہے کمپنی میں، تو اس کا جو سر ہوتا ہے وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ بھلے کچھ نہیں کرتا لیکن شوق بہت رکھتا ہے. تو ایسے اگر ہم اپنا شوق، اپنا جذبہ اپنے اللہ کو دکھائیں گے تو اللہ جانتے ہماری عبادتیں تھوڑی یہ ناقص ہے، لیکن انشاءاللہ ان ناقص عبادتوں پر اللہ بینیفٹ جو ہمیں دیں گے وہ انشاءاللہ بہت بڑا ہوگا. بزرگوں اور بھائیوں، آپ اچھی طرح یہ بات یہاں ذہن میں فٹ کر کے لے جائیں، اور میری بہنیں بھی جو گھروں میں سن رہی ہے وہ بھی ذہنوں میں یہ بات فٹ رکھے. اللہ پاک کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، عمل کی کوالٹی.
اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے. کوالٹی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آدمی مختصر شارٹ عمل کرے لیکن شریعت سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے گا بھلے وہ عمل شارٹ ہوگا تو اللہ کے یہاں اس مختصر سے عمل کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوگی. جی حدیثوں میں ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں وہ مختصر عمل بھی بتاتا کہ دیکھو اللہ کے یہاں ایک چھوٹا عمل لیکن کرنے والے کا ایک جذبہ ہے، تو اس نے اس جذبے سے وہ عمل کیا، اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا، اللہ نے اپنی رضا کا فیصلہ کیا، اور اللہ کی رضا کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ ہے. اس لیے بزرگ اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے اور بہانے کے طور پر مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے. ہمارے قاری عادل صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورہ دخان کی آیتیں پڑھی ہیں. اللہ پاک ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. تو انہوں نے جس سورت شریفہ کو پڑھا ہے سورہ دخان، اس کا نام ہے سورہ دخان نامی ایک چیپٹر ہے 25ویں پارے میں، بہت فضیلت والی سورت ہے. حدیث پاک میں غور سے سنو، بڑی خیالی فضیلت ہے، معنی بھی سنیں اور اس پر عمل کریں. بزرگوں اصل تو یہ ہے، میں تمہیں کہہ دوں کہ ایسا عمل اس کی اتنی فضیلت ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مفتی صاحب نے بتایا اور چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل بڑی بھی یہ ہے کہ میرے کہنے کے بعد میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، اور جن تک یہ باتیں پہنچتی ہے وہ سب اس پر عمل ہو، یہ ہماری کامیابی ہے. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یا بندی ایک روایت میں جمعہ کی رات میں ہے، جمعہ کی رات کے جمعرات کا دن گزر کے جو رات شروع ہوگی اس کو جو جمعہ کی رات کہتے ہیں، جو بندہ یا بندی جمعرات کے دن رات میں اور ایک روایت میں مطلق رات میں ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت کے 25,000 فرشتے اس تلاوت کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. کتنے؟ 25,000. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مولوی صاحب سورہ دخان تو وہ تو یعنی یہ سمجھو کہ بھائی ایک پارے کی ہوگی، آپ گڑی لو ابھی گڑی لو اور میں ابھی تلاوت کروں یا قاری صاحب کو کہو کہ آپ تلاوت کرو وہ سورت شریفہ کی. قسم خدا پاک کی 5 منٹ سے زیادہ لگے تو آپ میرے منہ پہ تھپڑ ماریں. 5 منٹ یعنی بہت تجویز سے پڑھیں گے قاری صاحب آپ کے سامنے تو اس کو 5 منٹ لگے گی. کتنی؟ 5 منٹ لگے گی اس سورت کو پڑھنے کے لیے. اس کے 5 پیج ہے، 5 پیج اور 3 رکوع ہے. اتنی چھوٹی سی صورت اور اتنی بڑی فضیلت پھر بھی ہماری ہوتا ہے. ایک حدیث میں کہ جو بندہ یا بندی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے ایک محل بنائے ہیں. دنیا کے اندر ایک مکان بنانا ہو جو بنا ہونے والا ہے تو آدمی اپنی زندگی کی پوری کمائی لگا دیتا ہے، اپنا پورا سب کچھ زور لگا دیتا ہے، تو کئی جا کے وہ زندگی کے آخر اسٹیپ میں اس لائق ہوتا ہے کہ بس اس کا گھر تیار ہوا، اس کی فیملی اس میں رہے گی. اور یہ بھی قدرت کا کرشمہ کہ بیچارہ کرتا کرتا تیار ہوا اور اس کے جانے کا وقت آ گیا. تو جب دنیا کے فنا ہونے والے مکانوں کے لیے اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے تو جنت جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں مکان پانے کے لیے اگر اس طرح کے عمل کرنے پڑے تو کیا مشکل ہے.
کیا اس کے اندر ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ جب اتنی بڑی فضیلت معمولی سورت پڑھنے کے اندر آ جاتی ہے؟ تو یہ سورہ دخان، اس سورہ دخان میں جو لفظ آیا فی لیلۃ مبارکہ، اس میں بعد جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں ان کا منتویہ، ان کا اوپینین یہ ہے کہ یہاں 15ویں شعبان کی رات مراد ہے، اور حدیثیں تو ایک درجن ہے، ایک درجن حدیثیں ایسی ہے کہ جس میں 15ویں شعبان کی فضیلتیں آئی ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں اس رات کی قدر پہچانو اور عمل کرو۔ اللہ کے یہاں جب اللہ پاک انعام دینے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے وعدے ہیں تو ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ان اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کبھی غلط وعدہ نہیں کرتے۔ دنیا میں پاسبل کوئی بھی انسان جھوٹ بول سکتا ہے، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا پابند ہو، کسی وقت ممکن پاسبل کسی وقت اس سے جھوٹ نکل جائے یا بول دے یا غلط وعدہ کر دے، وعدے کی خلاف ورزی کر دے، اپنا پرومس پورا نہ کر سکے۔ لیکن اللہ نے، اس کے رسول نے امت سے جو پرومس کیے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور پورا کرے۔ اس لیے یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اس کی عبادت کی توفیق مل جائے، اور اللہ اور اس کے رسول جس طرح چاہتے ہیں اس طرح اس میں کچھ نمازیں اور کچھ عبادتیں اللہ کی مل جائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، سب سے بڑا انعام اس رات میں یہ ہے کہ اللہ خود کہتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، یہ حدیث کی الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، حل من مسترزق فارزق له، حل من معافى فوافيه له۔ اللہ تعالی آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو آدمی گناہوں کا لدا ہوا ہو، رات کے دن ہم سے توبہ کر کے سچی دوستی کرنے کا ارادہ کرتا ہو، تو آؤ ہم ہاتھ بڑھا دیں۔ اللہ پہلے ہاتھ بڑھا رہے کہ میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، پہل میں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہے کوئی آدمی جو روزی سے پریشان ہو، اس کا مسئلہ بھی ہم حل کر دیں گے۔ ہے کوئی دنیاوی اور دنیا کے بعد سے کوئی مصیبت میں پریشان ہو، کوئی ایسا پرابلم ہو، کوئی ایسا میٹر ہو جو وہ کسی کو نہیں کہہ سکتا، تو اللہ نے بتا کے مجھے کہہ دو، آج مجھے کہہ دو، وہ میٹر میں حل کروں گا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمائی، اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ میرا آپ کا نقصان ہے۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک انعام ہے، لیکن اللہ پاک اس بڑی رات میں بھی کچھ لوگوں کو ویٹنگ لسٹ میں رکھ دیتے ہیں، یا کہیے کہ پینڈنگ میں ان کی فائل رکھ دی جاتی ہے کہ اس بابرکت رات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں جب تک وہ اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑ دیں، ان کے کیسز ان کے فائل ان کو جو ہے الگ دوسری تاریخ دے دو، جیسے کورٹوں میں ہوتا ہے کہ دوسری تاریخ تیسری تاریخ، ایسے اللہ پاک بھی اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں کہ رہنے دو ان کو۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے لوگ بتائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا
کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام ایمان والے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرماتے ہیں. فرمایا مگر ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن میں آپس میں اندر ہے، جن میں دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلیسی ہے، جن کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. کیا فرمایا کہ جن لوگوں کے درمیان میں آپس میں تعلقات میں تلخیاں پائی جاتی ہے، انبن ہے. اب سوچیے، یعنی دوسرے لوگوں میں ادروائز فیملی کو چھوڑ کر، جب فیملی کو چھوڑ کر ادروائز لوگوں کا یہ حال ہے تو فیملی میں کیا حال ہوگا؟ آج ہم اتنے سیلفش بنے ہوئے ہیں کہ فیملیوں میں بھی ہماری اتنی اندر کہ ایسے موقع پر بھی ایک دوسرے کو سوری بولنے کے لیے ہم تیار نہیں، دو لفظ معافی کے بولنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی معاف کر دینا یا بہن معاف کر دینا. ابھی مغفرت کی رات ہے، تو بھی میرے لیے دعا کر، میں بھی تیرے لیے دعا کروں اور ہمارا جو حکم ہے معاف کر دینا. بڑا کی رکھو. اگر آپ اللہ کا انعام لینا چاہتے ہیں، میری بہنیں اللہ کا انعام لینا چاہتی ہے، دیکھو انسانوں میں اندر ہوئیے کہتے ہیں تو باتیں ہوتے تو بچتے ہیں، باتیں بچتے ہیں، گھروں میں انبنیں ہوتی رہتی ہے. لیکن صحیح رشتہ وہی ہے کہ انبن ہونے کے باوجود بھی اس کو نبھایا جائے. آج کیا ہو گیا ہے؟ دو بھائیوں میں بگاڑ ہو گیا، دیرانی جیٹھانی میں بگاڑ ہو گیا، دو سالوں بھائی میں بگاڑ ہو گیا، تو کیا کریں؟ تیسرا فیملی کا کیوں میٹر ہوتا ہے؟ اپنے کو کیا ہے، ان کا مسئلہ ہے، بس اپنے کو بولنے کا نہیں. بھائی بہن کا مسئلہ ہے، ان کو بھی کہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ نہیں ہے، ان کا پرسنل ہے. ارے بھائی اس سے زیادہ سیریس اور کون سا رشتہ ہوگا؟ بھائی بہن کا رشتہ ہے، ایک درخت کی دو ڈالیاں ہے اور اس کو تم کہتے ہیں اپنا ان کا پرسنل ہے، تو پھر تمہارا اور کون سا پرسنل ہوگا؟ بھائی بھائی کے اندر، بہن بہن کے اندر، خالہ ماموں چاچا بڑے ابا، یہ سارے رشتے ہیں، ساس سسر، یہ سارے رشتے ہیں. اگر ان رشتوں میں دراڑیں ہیں، ان رشتوں میں خرابیاں ہیں، قسم خدائے پاک کی کہتا ہوں، قرآن شریف اپنی اٹھا دیتا ہوں، آپ تو آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. جس آدمی کے اگر یہ صفتیں ہیں وہ دعائیں کرے گا تو اللہ منع کر دیں گے کہ ان کی دعائیں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ یہ رشتے کو صحیح نہیں کرتے ہیں. رشتے صحیح کرو. عدالت میں تمہارا کوئی کیس اٹکا ہوا ہوگا اور مائی لارڈ جج کریں گے نہیں یہ کیس ہو کر کے آؤ تو ہوگا. بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پکڑتے اور پھر پکڑتے ہو، لویا کا پھر پکڑ کرنا، وہ اپنے ساتھ جتنا پیسہ کرنا آٹھوں تو خرید آتے ہیں، آٹھوں تو ہم گمے ڈونیشن کریں رکھو، یہ گمے نے ایڈجسٹ کری لیس، یہ مینج کرو مارو سے، یہ مینج کر رہا ہے گمے کا، اور آٹھوں تو ہم خرید دو. وہ جج ایسا کہتے ہیں اس کو آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے، یہ مینج کرو. لیکن ججوں کا جج اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مینج کرو. یہ صحیح کرو گے تو بات کریں گے آگے. اگر یہ صحیح نہیں کیا تم کتنی عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، جتنی نمازیں پڑھو، تمہاری بھائی نہیں کھل رہی ہے، مسئلہ ہی کہاں ہے؟ بھائی کھلنے کی تو مسئلہ بنے گا نا، بھائی نہیں کھل رہی ہے. بزرگ اور بھائیوں بات میری ضروری ہے لیکن آپ کو حلق سے نیچے اتارنی پڑے. ہیڈ آف دا فیملی، مین آف دا فیملی، اس کا رسپانس بنتا ہے کہ آج کے دن اپنے فیملی ممبر کو جمع کر کے لوگوں کو دعا سلام کرائے، مسافر معانقے کرائے. ہو سکتا ہے اللہ کا دیا ہے کھانا پکا کے فیملی کو کھلا کے دے تو سب ایک دوسرے کے گلے ملو، سب ایک دوسرے کو معافی ساری کرو اور اپنے ساتھ بیٹھ کے جو ہے دعائیں کرتے. دیکھو کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں تمہیں،
میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں. کیا سنا رہا ہوں؟ لوگ سے بولو کیا سنا رہا ہوں؟ حدیث. حدیث کا مطلب سمجھتے ہو؟ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کا جو پیغام اس کے بندوں کو دیا ہو اس کو حدیث کہتے ہیں، جس میں ذرہ برابر ڈاؤٹ کوئی بات نہیں ہوتی. اور نہیں کہتا ہے 27واں سورہ نجم تیسرا چیپٹر 27 پارے کا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اس میں اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میرے نبی کبھی زبان سے غلط بات بولتے ہی نہیں. وہ نبی کی بات سنو، میں سنا رہا ہوں. نبی اکرم علیہ السلام نے کہا کہ تم میں جو خطرہ تعلق کرنے والا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے یہاں سے. مجھے ایک اللہ سے دعا کرنی ہے اور وہ آدمی ہوگا تو میری دعا اوپر کی جائے گی. کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی مدرسے کے مفتی نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی بڑے اللہ والے نہیں. نبی اپنے وقت کے جس سے اوپر کوئی نہیں، وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم میں جو آدمی قطع تعلق کرنے والا ہو وہ پولیس یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، مجھے اللہ سے ایک میٹر میں دعا کرنی ہے. ایک مرتبہ آواز لگائی، کوئی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ آواز لگائی، کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ آواز لگائی. چھوٹے سے ایک آدمی مجموعے سے اٹھے اور وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے. مجلس تو حضور کی چل رہی تھی اور پھر آپ علیہ السلام نے دعا مانگی. جب مجلس ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو صحابی اٹھے تھے ان کو پوچھا کہ میرے 3 مرتبہ کہنے کے بعد تم اٹھے مجمع میں سے اور کوئی نہیں اٹھا، آخر ریزن کیا ہے وہ بیان کرو. سنو غور سے پیارے بھائیوں. اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہلی مرتبہ آپ نے آواز دی تو میں نے میری رشتے داریوں میں تلاش کیا کہ میرا کس کے ساتھ غلط ہے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر دوسری مرتبہ جب آپ نے آواز دی تو یا تو آ گیا لیکن شرم لگ رہی تھی کہ کیا کروں، مجمع میں سے اٹھ کے جانا، لوگ میں تو دیکھیں گے. لیکن جب آپ نے تیسری مرتبہ آواز دی تو میں نے یہ دل میں ٹھانا کہ دنیا کے اندر اگر بے عزتی ہو جائے تو آخرت کی بے عزتی کے مقابلے میں یہ سستا سودا ہے، اس لیے فائدہ اٹھاؤ. چنانچہ میں چلا گیا. میری خالہ کے ساتھ میری انمن تھی، میرے خالہ کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا. تمہارے بیان کرنے کے بعد کہنے کے بعد میں گھر گیا اور میں میری خالہ سے چمٹ گیا اور خالہ کو آپ کی بات بتائی کہ حضور نے یہ بات بتائی ہے، پلیز تم مجھے معاف کر دو. میری خالہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعائیں دی، میں نے ان کے لیے دعائیں کی، ہم دونوں نے سلح کی اور سلح کر کے اب آپ کے پاس آ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو بشارت سنائی کہ اب بشارت سنو کہ جو دعا میں نے ابھی سو کر مانگی اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. آج معمولی ریزن میں دو کلوز ہو، ایسی دوستی تھی، ایسی کلوز ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک بریک میں کھانا کھاتے تھے، ایک گاڑی پہ جاتے تھے، ایک بیڈ پر سوتے تھے، ایک آفس میں کام کرتے تھے. تھوڑا پیسوں کا لین دین ہوا تو اس کی وجہ سے انبن ہو گئی ہے، نہ یہ دیکھنے کو تیار نہ وہ دیکھنے کو تیار. ارے بھائی ایسا کیسا مفاد؟ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلتیں آپ کو ملے، شب قدر کی فضیلتیں آپ کو ملے، تو آپ کو اپنے ریلیشن کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنی رشتے داریوں کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اس لیے ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کا حق نکلتا ہے، معاف کر دو، اللہ اس کے بدلے میں تم کو دے گا. یا جس کا کنڈیشن ہے وہ کہہ دے کہ بھائی ابھی نہیں ہے، انتظام بعد میں انشاءاللہ اپنا کر لیں گے. دل بڑے رکھو،
معافی مانگنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معافی مانگنے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچی کہ میں معافی مانگوں گا کبھی میں میرا ویلیو ڈاؤن ہو جائے گا، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر بڑھے گی کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ میری بہنیں اس پر خود عمل کریں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں 7 سالوں کے اندر یہ ہر گھر کی کہانی اور مہابھارت، ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ایسے نرم میں، جیٹھانی میں اور دو بہوؤں میں گھر کی جو مڈرن لا ہے، عورت کی ساس جس کو کہتے ہیں، اس میں اور عورت میں دونوں میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ پوری فیملی کو مینج کرے۔ بڑی بہو کا حق ہے کہ بڑی بہو ماں کے گھر دینا ہوتی ہے چھوٹی بہوؤں کے لیے، تو بڑی بہو جو ہے وہ فیملی کے معاملے کو کنٹرول کرے، خصوصاً جب ساس نہ ہو تو ایسے موقع پر بہو ساس کا درجہ لے لے گی اور وہ گھر کے سارے معاملے کو ہینڈل کرنا سیکھے۔ آج ہم عورتوں کو اس میں سپورٹ کریں گے، اور عورت جیسا کہہ رہی ہے ویسے ہم بھی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عورتیں تو بیچاری کہاں نیند پڑھنے جاتی ہے، ان کو تو ایسا کچھ مل جاتا ہے کہ بھی یہاں فیسلٹی ہے تو عورتیں کچھ سن رہی ہے تو ایسا موقع مل جاتا ہے۔ ہر جگہ پہ اس طرح فیسلٹی نہیں ہوتی کہ عورتوں کو چانس ملے کہ وہ دین کی باتیں سنیں۔ تو عورتوں کو تو اپنے سمجھانے کا ہوتا ہے، اتنا مائنڈ واش کرنا مرد کا جو ہے فریضہ ہے کہ وہ ان کے مائنڈ کو سیٹ کرے، ان کو صحیح بات سمجھائے، پیار سے بیڈ روم میں بیٹھ کر اسے اچھے سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، آئس کریم لے جاؤ، فالودہ لے جاؤ، پیار محبت سے کھلاؤ اور کہو کہ دیکھو تمہاری بھی اماں ہے، میری بھی اماں ہے، تمہاری بھی بہن ہے، میری بھی بہن ہے، تمہارے ابا کے ساتھ تمہارے اماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تم برداشت کرو، یہ بھی میری اماں ہے اور میری اماں تمہاری اماں، میری بہن تمہاری بہن ہے، میرا ابا تمہارا ابا۔ ایسے پیار کو سمجھاؤ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے دلی محبت کرتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں اگر پیار سے جانور کو سمجھاؤ نہیں تو جانور بھی مان جاتا ہے، انسان کی کیا بات ہے؟ پیار سے تم جانور کو سمجھاؤ تو جانور بھی مان جائے گا۔ تو یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے اور اپنی وائف ہے، اپنی لائف پارٹنر ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کہو کہ میں تجھے بہت چاہتا ہوں، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن اتنا کام تو میرا کر دے، فوراً وہ تو بگی ہو جائے گی بیچارے، نہیں ہے میرا آدمی کے لیے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے، لیکن ہم لوگ گھر کا ماحول صحیح کرنا نہیں چاہتے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا نے اتنی فضیلت والی رات میں یہ کیسا میٹر چھیڑ دیا، لیکن میں نے یہ میٹر اس لیے چھیڑ دیا کہ یہی ہماری آپ کی مغفرت میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آج کی رات کا انعام حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ دلوں کا میل ہے، دلوں کا میل، حسد، کینہ، جو مغفرت ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، ورنہ مجھے کہیں آپ کو بے رنجیدہ کرنا اچھا نہیں لگتا کہ بڑی رات میں تمہارے دلوں کو غمگین کر دوں۔ اتنے پیار محبت سے تم سننے آئے ہیں، مینجمنٹ کمیٹی اتنے اس سے یہ کر رہی ہے کہ بھائی چلو اپنے یہاں کچھ عالم آئے بات کرے، ایک ماحول ہو، تو میں کہیں تمہارے یہ فضا میں کوئی خرابی ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تمہیں اس کی خوشیاں نصیب کرے۔ میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تم کو حقیقی خوشیاں دے، لیکن ڈاکٹر 500,000 روپیہ فی لے کر کے اچھی دوائی نہیں دے تو وہی پیشنٹ بعد میں جا کے گالیاں دے گا، ادھر ساتھی کے سامنے بولے گا کہ پیسے تو لے لیتا ہے لیکن دوائی اچھی نہیں دیتا، تو تم بھی مجھے بولیں گے کہ بھائی آگے اچھا اچھا کھانا تو کھا لیتے ہیں، دعوتیں تو کھا لیتے ہیں، بات نہیں بولتے، تو ہم مجرم ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، ہم آپ کو صحیح باتیں بتاتے ہیں کہ یہ برکت والی راتیں، یہ گولڈن چانس ہے، اللہ کی طرف سے میرے آپ کے لیے بڑا انعام ہے، تو اس انعام سے فائدہ حاصل کیا جائے اور ایمان کی بنیاد پر ایک ہونے کی کوشش کی جائے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایمان والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم کی بنیاد پر ایک اپنے اندر ایکتا پیدا کریں۔
اتفاق یونٹی اس کے اندر لانا آج کا بہت بڑا جو ہے وقت کا تقاضا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کچھ 2-4 راؤنڈ لگا دیے سٹی کے بائک کے اوپر، اسٹیشن سے بائی پاس، اسٹیشن سے بائی پاس اور بھاگا تو آپ نے جو ہے رات کا حق ادا کر لیا. اس سے بیسٹ ہے کہ آپ گھر جا کے سو جائیں. سو کر کے قبرستان چلے گئے، یہ وہ کر لیا، ایسے یہ رات کا حق ادا نہیں ہوگا. جانا ہے ٹائیگر مون، عشاء کے بعد جاؤ. یہ حدیث سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف کی بات نہیں ہے. اور جس کو بھی دیکھنا ہو، اگر میں انشاءاللہ حدیث کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. بخاری شریف میں روایت، حضور علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد گئے تھے. کب؟ عشاء کے بعد. ہم کب جاتے ہیں؟ بولو یار، ناراض ہو گئے. مغرب کی نماز کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھے تو چلے گا، چلے گا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ مغرب کی نماز کو سورج ڈوبنے کے بعد پڑھنے کی. تو مائنڈیت یہ بات یہی تو ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام عشاء کے بعد گئے قبرستان، اور حضور کے ہاتھ میں کوئی بالٹی نہیں تھی. تم کو کوئی حدیث سے کوئی ریفرنس دے تو میں مارکیٹ سے خرید کے لاؤں گا، میرے اپنے پیسے سے سب کو ایک میری طرف سے گفٹ، سب کوئی ایک میری طرف سے گفٹ دوں گا اور میں بھی لوں گا کہ چلو اپنے سب ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. صحیح گائیڈ لائن کرنا ایک مفتی کا کام ہے. صحیح گائیڈ لائن کرنا ایک مفتی کا کام ہے. از مائی ریسپانسبلٹی. اگر میں تمہیں یہ چیز نہ بتاؤں تو میں میرے اللہ کی نگاہ میں مجرم بن جاؤں، اور بھائیوں میں تمہاری نگاہ میں مجرم بنوں اور میرے اللہ کی نگاہ میں مجرم نہ بنوں، یہ مجھے گوارا ہے. جاؤ قبرستان، جاؤ خالی ہاتھ جاؤ، سائلنٹ موڈ، کوئی شور شرابہ نہیں، کچھ نہیں. جاؤ پڑھو جو اللہ تمہیں دے. پاکٹ سائز یاسین شریف ہے تو بولے جاؤ. موبائل ہے، موبائل میں یاسین شریف. ابا کی قبر کے پاس، دادا کی قبر کے پاس، دادی نانی جو بھی ہے ان کی قبر کے پاس ریلیکس شانتی سے بیٹھو. آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھ کے پڑھو اطمینان سے. 10 منٹ میں جا کے آ گیا کیا ہو گیا؟ کھڑے کھڑے جا کے آ گیا تو بہانا بنایا تم نے. ارے جا کے بیٹھو. تو دادی کہے کہ ہاں بھوتا آیا. وہ تو ان کو معلوم ہوتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میرا پورا ریلیشن والا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نواسا ہے. یہ سب رشتے جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں. مرحومی کو بس اتنا فرق ہے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ ہم کو سنائی نہیں دیتا، ہم جو بولتے ہیں وہ ہم کو سنائی دیتا ہے. جی میں قبر کے پاس جو بولوں گا وہ میت سنتی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اسی لیے قبرستان جاتی ہے بولنا سنت ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. ہم گھر کے دروازے پہ آتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ ہو تو ہم بولتے ہیں السلام علیکم. ہے کوئی بودھی کیا بولنے کا؟ خالی مکان ہو تو کیا بولتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. خالی مکان میں یاد رکھنا، آپ کسی مکان میں اندر کوئی نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ. اور کوئی اندر ہے تو کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم. تو پتہ چلا کہ جب حدیث میں کہ قبر کے پاس جاؤ تو السلام علیکم کہو اور پاؤں کی طرف کھڑے رہو، اس لیے کہ میت تمہیں دیکھ رہی ہے. تم یہ مت سمجھو کہ اندر دیکھ باڈی ہے. روح اندر ہے، روح آتما. یہ باڈی تو کور ہے، یہ کور ہے. اصل تو اندر جو روح ہے، آتما، وہ اوریجنل ہے اور وہ فنا نہیں ہوتی. روح فنا نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی. باڈی فنا ہو جاتی ہے لیکن روح باقی رہتی ہے. تو جاؤ اطمینان سے وہاں پڑھو، تبارک الذی پڑھو، یاسین شریف پڑھو، قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو. یہ سب پڑھنے کا ہے جو ہم بتاتے ہیں. ہم منع نہیں کرتے ہیں، منع نہیں کرتے. جو ہوتا ہے وہ ہم بتاتے کہ بھائی یہ کرو. مومن کا سب سے بڑا یہی ہے کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام نے الاؤ کیا ہو اس کو کرو، اور جس کو الاؤ نہ کیا ہو اس کو اوائڈ کرو. یہ مومن کی شان ہے.
میں اپنی طرف سے باتیں بڑھاؤں وہ حضور کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بات تو بہت بڑھ رہی ہے آگے، بس اتنا ہی ہے کہ آج کی رات ہے، سنت عمل ہے. آپ انڈیویجلی وداؤٹ گیدرنگ، نو گیدرنگ، سوشل گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سوشل گیدرنگ ایسا ہے جہاں ایک آگے آیا اب گیدرنگ ہو گئی، اب پرساد بھی پریشان اور سارے لوگ پریشان. وداؤٹ گیدرنگ انڈیویجلی ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنی عبادت کرے. بیس پہ یہ اللہ کا دیا ہوا اچھا گھر ہے تو اپنے بیڈ روم میں جاؤ، فریش ہو جاؤ اور نائٹ ڈریس پہن کے اچھے سے اطمینان سے اچھی عبادت کر کے دیکھو آپ کتنا آپ اپنے اندر ایک ایسی اسفورتی پائیں گے، اپنے اندر ایک ایسا انجوائے آپ کو صبح میں لگے گا کہ رات کو میں نے کچھ کیا، ایسا لگے گا. آپ کا من تو کرو کہ جو آپ اگر اللہ کا دیا ہوا ہے یا جو بھی آپ کا چھوٹا سا روم ہے بالکل فریش ہو کے کھانا پینا کوئی حاجت موبائل بند سب کچھ اور پھر عبادت میں لگو، نفلیں پڑھو، قرآن پڑھو، درود پڑھو، دعائیں مانگو. یہ طریقہ ہے. پرٹیکولرلی کوئی نماز نہیں ہے، پرٹیکولرلی کوئی عبادت نہیں ہے کہ میں آپ کی گائیڈ لائن کروں کہ بھائی دیکھو یہ پرٹیکولرلی یہ عبادت ہے آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. نو، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. ایز یو لائک، آپ چاہیں تو لمبی نماز پڑھیں، آپ چاہیں تو درود شریف پڑھیں، آپ چاہیں تو ذکر کریں، آپ چاہیں تو روزہ رکھتے نماز پڑھیں، لیکن پرٹیکولرلی سب برات کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بڑی بات ہے، لیکن چونکہ بیان میرا ہے، یہ امانت داری رکھنے والوں نے غلط دیا. اب جو ہے بتانے والا اپنی واہ واہ کرنے کے لیے تھوڑی ایسی باتیں بتا کے چلا جائے تو کیا کچھ نہیں ہوگا. اس لیے بھائی سوری اگر بہت لگا ہو، لیکن ریئل طریقے سے سربراہ آپ کو اس طرح گزارنی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بھی ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ مختصر دعا کر کے اپنی بات کریں. اللهم صل على مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تحرمنا رزقا وبارك لنا فيما قدر لنا، وبارك لنا فيما قدر لنا. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا وغمومنا. اللهم كن لنا معينا وظهيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا ارحم الراحمین، ہماری اور امت کی مکمل مغفرت فرما دیجیے. اے میرے مولا، جانے یا انجانے میں ہونے والے ہمارے نفس کی شرارتوں اور شیطان کے بہکاؤوں میں آ کر بڑے بڑے گناہ کر لیے، لیکن مالک تیرا تو فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا ہے کہ میرے بندوں کو کہو کہ اپنے گناہوں کو مت دیکھو، تمہارے رب کی رحمت کو دیکھو. اے اللہ، یہ تیرے بندے اور گھروں میں تیری بندیاں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے دامنوں میں اپنے گناہ لے کے آئے ہیں. مولا، آج برکت والی مبارک رات میں تمام بھائیوں بہنوں کو اللہ معاف کر دیجیے. اللہ ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیجیے، ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیجیے، برکتوں سے بھر دیجیے. اے مولا، بہت سے لوگ پریشان حال ہے. اے اللہ، ایسی پریشانی جو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، نہ دوست کے سامنے، نہ بھائی کے سامنے، نہ باپ کے سامنے، نہ کوئی اور رشتے دار کے سامنے. لیکن آپ تو مالک الملک ہیں، آپ تو دلوں کی بات جاننے والے ہیں. اے میرے مولا، جس بندے بندی کے دل میں اے اللہ جو پریشان کن بات ہے، اے
اللہ اس کو اس سے تو نجات دے دے، اے اللہ اپنے مدد سے اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اے اللہ ہمارے محسن، ہمارے معاون، ہمارے خادم، ہمارے دوست، ہم سے تعلق رکھنے والے، اے اللہ ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے، اے اللہ ہماری خدمت آپ کی وجہ سے کرنے والے، ہمارا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ یہ ایمان کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر ہمارا احترام کرتے ہیں، ہماری جوتیوں کو سیدھے کرتے، ہمارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ صرف آپ کی نسبت پر ہے، اے اللہ ان عملوں کو قبول کر لیجیے، اے اللہ ان عمل ان کو بھی بدلا دیجیے، ان کی آنے والی نسلوں کو بدلا دیجیے، اے مالک ایسا بدلا کہ ان کے گھروں میں کبھی فقر پھاکا نہ آئے، کبھی ان کو مصیبت جھیلنی نہ پڑے، کبھی زندگیاں اٹھانی نہ پڑے، کبھی بیماریاں دیکھنی نہ پڑے، اے اللہ کبھی بھی اللہ پورے کیس کے اندر مبتلا نہ ہونا پڑے، اے اللہ انہوں نے جو دیکھا تمہیں خوش کرنے کے لیے کی ہے، اے اللہ آپ ہمیں مت دیکھیے، آپ ان کو دیکھیے، اے اللہ ان کے عمل کو دیکھیے، اے اللہ ان کو خوش کر دیجیے، میرے مولا آپ تو بہت بڑے ہیں، اے اللہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بندے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے ہیں، مہان ہیں، اے اللہ آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اور مہان اور بڑے لوگ اپنے در کے آنے والوں کو تانے نہیں دیتے، وہ تو اپنا دل بڑا ہی رکھتے ہیں، اے اللہ آپ تو واقعی بڑے ہیں، اے اللہ ہم سب بندے بندیوں کا کام بنا دیجیے، آج برکت والی رات ہے، نورانیت والی رات ہے، اے اللہ گزر جائے گی، اور آئندہ جب رات ہم دیکھ سکتے نہیں دے سکتے، آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ آج ہی فیصلہ ہونے والا ہے، کیا معلوم کس کا نام ملک الموت کے پاس آ چکا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا، اے اللہ ہو سکتا ہے میرا نام آ جائے، ہمارے گھر کے رشتے دار اور کسی کو صاحب کا نام آ جائے، اے میرے مولا معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اور آئندہ شب برات سے پہلے ہمارے سارے کام بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے بہت سے دوست اے اللہ جو روزی کی وجہ سے مارے پھر رہے ہیں، اے اللہ وہ لوگ محنتیں تو کر رہے ہیں لیکن سکسیس نہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ بندے کے ہاتھ میں صرف محنت کرنا ہے، ہاتھ پیر ہلانا ہے، اس کو کامیاب بنانا آپ کا کام ہے، اے اللہ بندہ اللہ کو نہیں ہے، بندہ بندہ ہے، بندی بندی ہے، اے اللہ ان سے جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اے اللہ آگے کامیابی دینا، اے اللہ ان کے مقاصد کو پورا کرنا یہ آپ کا کام ہے، اے اللہ ہمارا کام بنا دیجیے، پلیز اے اللہ ہمارے دوستوں کا کام بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے وہ خادم جو سالوں سے ہماری خدمت کرتے ہیں، اللہ ایسی خدمتیں کی کہ ان کے باپ کی بھی انہوں نے وہ خدمتیں نہیں کی، اے اللہ ایک علم کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، اے اللہ اس رشتے کی لاج رکھ دے، مقدس رشتہ ہے، اے اللہ اس کی لاج رکھ دے، اے اللہ اور سب کے کام بنا دے، اے اللہ قرآن حدیث کا خادم بنا دے، اے اللہ جس کی شادی نہیں ہوئی شادی کرا دیجیے، اچھے رشتے دلا دیجیے، بہتر خوبصورت زندگی بھر نبھاؤ کرنے والے رشتے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اے اللہ بہترین رشتے نصیب فرما دیجیے، جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں سکون محبت دلوں میں ملاپ ایک دوسرے کا احترام اکرام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کچھ ہونا چاہتے ہیں اے اللہ ہر کو اس کی پسند کی اولاد نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جس کی اولاد ہو گئی آنکھوں کا تارا بنا دیجیے، اے اللہ خاندان کا ستارہ بنا دیجیے، اے اللہ اس کی وجہ سے خاندان میں خوشیاں پیدا ہو جائے اس کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ اس رات میں ہونے والی عبادتوں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ امت کی دشمنی کینہ کپٹ کو دور فرما دیجیے، حسد کو دور فرما دیجیے، انبن کو دور فرما کر دلوں کو دلا دیجیے، ملاپ کرا دیجیے، اے اللہ شیطان نے توڑ کرا رکھا ہے، اے اللہ ہمارے نفس نے توڑ کرا رکھا ہے، اے اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی اے اللہ مدد کرنا، اے اللہ ہمارے مرحوم رشتے دار، اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دادا دادی نانا نانی، ہمارے سسر، ہم سے تعلق رکھنے والے جو ہماری محفلوں میں آتے تھے، ہم سے بیٹھتے تھے، ہم سے محبت سے کرتے تھے، اے اللہ آج من مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں، اے اللہ آج ہی کے دن کے لیے تو وہ ہم سے تعلق رکھتے تھے، وہ امید رکھتے تھے کہ میں مر جاؤں گا میرے لیے یاسین شریف پڑھ کے دعا کریں گے، اے اللہ آج ہم جن کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جو ہم سے محبت رکھتے تھے آج دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ قبروں میں ہے، اور آج مغفرت کی رات ہے، مولا ان کے لیے کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، اے اللہ نبی اکرم علیہ السلام کے مرادی ہاتھوں سے جا کر پہنچ ان کو ہم سب
کو نصیب فرما دیجیے، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اولیاء اللہ اور وزیر کے صدقے میں، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول اور منظور فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.